السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کے آج کے جمعۃ المبارک میں آج کی دن کی مناسبت سے غزوہ بدر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 123 کے اندر نام کے ساتھ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ بدر کے میدان میں بے سر و سامان تھے، بظاہر بالکل ہی کمزور تھے وسائل کے اعتبار سے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے تمہیں کس طرح کامیاب و کامران کیا۔ یہ اس لیے ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ اسی صورت میں تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہمارے سیرت نگاروں نے، مورخین نے اور محدثین نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غزوہ بدر کا بڑا خصوصی طور پر تذکرہ ہوا ہے۔ ہمارے مورخین اور سیرت نگاروں نے تو اس کو البدر الکبریٰ یا غزوہ بدر کے عنوان سے ذکر کیا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے غزوہ بدر کا ایک اور نام لیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 41، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جہاں پر اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کے اصول ذکر فرمائے تو اس پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مال غنیمت کا حکم اور اس کے احکام اور مسائل ہم نے اس دن نازل کیے کہ جو یوم الفرقان تھا، حق اور باطل کے درمیان جس دن اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ جب دو لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا۔ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یوم الفرقان کن معنوں میں غزوہ بدر کا دن جو ہے یوم الفرقان ہے۔ دیکھیے غزوہ بدر کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اس کے اسباب پر بات ہو سکتی ہے، غزوہ بدر کے واقعات کا جائزہ لینا بھی بہت ایمان افروز موضوع ہے، غزوہ بدر کے نتائج اور اثرات پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، غزوہ بدر کے موقع پر خاص اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر جو اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا اور اس دن جن معجزات کا ظہور ہوا وہ بھی تذکرہ بڑا ایمان افروز ہے۔ لیکن میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا اس سے ہٹ کر ہیں، ان کا بھی ضمناً انشاءاللہ تھوڑا بہت ذکر آئے گا۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان بالکل نتارا ہو گیا، واضح طور پر نظر آ گیا سب کو، اور کسی کو ابہام نہیں رہا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حق اور باطل کا جو فرق ظاہر ہوا تو وہ حق اور باطل تھا کیا؟ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس گفتگو اور اس تقریر کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار کے اندر کی تھی۔ جب نجاشی نے پوچھا نا کہ وہ تم جس دین کے دعوے دار ہو اور جس پیغمبر کا تم تذکرہ کرتے ہو وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کر بتائی کہ اے بادشاہ ہم شرک کرتے تھے، انہوں نے ہمیں توحید کی دعوت دی، یہ حق اور باطل، ہم بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے ہمیں خدائے واحد کی طرف بلایا، اے بادشاہ ہم ایک دوسرے کو حقیر اور ذلیل جانتے تھے، عربی اور عجمی، انسانی مساوات کا تصور پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مردار کھاتے تھے،
اللہ کے پیغمبر نے ہمیں حلال اور طیب کی طرف دعوت دی. ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے حقوق کو بیان کیا. تو جتنی اخلاقی اقدار ہیں، جتنی اعتقادی چیزیں ہیں، ایک ایک کو آپ اپنے ذہن میں لاتے چلے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حق اور باطل کس طرح اس دن نتارا ہو گئے اور کس طرح الگ ہو گئے. ایک تو وہ گفتگو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی جو اس سے پہلے کی، یہ 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوا نا، 13 مکی سال ہیں اور 2 مدینہ کے اندر. تو 15 سال کی آپ دعوت کو اپنے سامنے رکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ دن وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان گویا کہ امتیاز کا دن قرار دے دیا. دوسری بات کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر، تمام تقریباً امہات کتب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب یہ بدر کے لیے مکہ سے لشکر روانہ ہونے لگا تو اس وقت ابو جہل اور اس کے بہت سارے جو ساتھی تھے وہ بیت اللہ کے اندر گئے اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ان لوگوں نے دعا کی. اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کی ذات، صفات اور افعال کے اندر دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. مشرک اسی وجہ سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی وہ کلیتاً انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے لیکن اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کے اندر اور عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کرتے تھے. تو پھر بیت اللہ کے اندر جا کے ان لوگوں نے دعا مانگی اور اس گھر کے رب سے استدعا ان لوگوں نے خود کی کہ اگر ہم سچے ہیں تو جس سفر پر ہم نکلے ہیں ہمیں کامیابی ہو، اور اگر محمد سچے ہیں تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ کامیاب ہوں. یہ خود انہوں نے خود مانگا، خود چاہا ایسا. اللہ رب العزت نے ان کی جو خواہش تھی اس کو بدر کے دن پورا کیا اور اعلان بھی ساتھ کر دیا کہ لو ہم نے فیصلہ کر دیا. ان معنوں میں کہہ لیجئے کہ تعلیمات کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو یہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے یہ دن. اور اگر خود مشرکین مکہ کا جو دعویٰ تھا یا جو خواہش تھی اس کے مطابق بھی اللہ رب العزت نے اس دن کو ان کے لیے یوم الفرقان بنا دیا کہ اب تم کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز بالکل کھل کے واضح ہوگی. ایک چیز تو میں چاہتا ہوں کہ یوم الفرقان کے حوالے سے آپ غزوہ بدر کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس کو حق و باطل کے درمیان ایک کہہ لیجئے کہ فرق کا ذریعہ بنا دیا. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بدر کے میدان کے اندر جو رویے صحابہ کرام کے ہمارے سامنے آئے وہ رویے ہمارے لیے زندگی میں نمونہ ہیں. وہ رویے کس طرح کے ہیں اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا چیزیں سیکھنے والی ہیں ہمارے لیے. کہ جب صحابہ کرام یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو تیاری ہی نہیں ہے، مارکا آن پڑا ہے، دشمن پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے اور صحابہ کرام تو صرف اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، ورنہ ہتھیار اور تعداد اتنی بھی کم نہیں تھی کہ 313 ہی ہوتے اور صرف 60 اونٹ اور 2 گھوڑے ہی شامل ہیں، تلواریں بھی بڑی تھوڑی اور تیر اور باقی چیزیں بھی بالکل تھوڑی ہیں. ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ اسلحہ اس قدر کم ہو، لیکن ظاہر ہے کہ تیاری میدان جنگ کی کر کے تو نکلی نہیں ہے. دشمن کا سامنا کرنے کے لیے ضرور نکلے ہیں، لیکن وہ دشمن وہ ہے کہ جو صرف 40 محافظوں کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں جا رہا ہے، لیکن اب لگ بھگ 1000 کے مسلح اور لشکر جرار کے ساتھ سامنا ہے. تو صحابہ کرام نے دیکھا تو صورتحال بالکل
ان کے سامنے آ گئی کہ یہ تو بالکل موت سے سامنا کرنے کے برابر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا رویہ اس وقت کیا ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استدعا کی ہے، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے فتح و نصرت کی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ میں صرف یہاں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ زندگی میں ہمارا رویہ صحابہ کی طرح یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل ایسی ہمیں درپیش ہو کہ بظاہر ایسا لگے کہ اس میں سے نکلنا تو بہت مشکل ہوگا، تو ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے وسیلہ بنا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم نازل نہ کرے۔ جس طرح کہ بدر کے میدان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل ایمان کے لیے دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ وہ مدد اس طرح کی ہے کہ سارا ماحول ان کے موافق ہو گیا ہے، کہ بارش رات ہوئی ہے اور جس طرف مسلمان کھڑے ہیں نشیب، وہ تھوڑا اوپر علاقہ ہے اور دوسری طرف نشیب ہے کہ وہ پاس طرف جم گئی ہے، اچھا فرش تیار ہو گیا ہے اور پانی دوسری طرف چلا گیا ہے دشمن کی طرف جدھر کیچڑ ہو گیا۔ رات خوب نیند آئی صحابہ کرام کو، حالانکہ ایسے ماحول کے اندر نیند کہاں آتی ہے، لیکن اللہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ پانی کے وسائل صحابہ کرام کو میسر ہوئے، اللہ کی طرف سے بارش آئی، فرشتوں کے ذریعے مدد نازل ہوئی، سارا ماحول اللہ رب العزت نے اس رجوع کے نتیجے میں جو صحابہ کا رجوع اللہ کی طرف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، گویا کہ سارے حالات جو بظاہر ان کے خلاف تھے سارے کے سارے ان کے حق میں موڑ دیے۔ اور قرآن مجید نے ایک بڑا لطیف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کا معجزانہ قسم کا ماحول پیدا فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اہل ایمان کو کم تر نظر آ رہا ہے معجزانہ طور پر، اور کفار کو مسلمان باوجود کے تعداد میں کم ہیں معجزانہ طور پر زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ ان پر رعب اور دبدبہ طاری۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے وہ ماحول ان کے حق میں موڑ دیا۔ جو بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کر ہوا، جب بدر کے میدان میں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی کمزوری کو اور اپنی کم مائیگی کا اعتراف کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، تو حالات ان کے حق میں پلٹ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے تو اللہ کی مدد اس کے لیے اترتی ہے۔ اگر کوئی اپنی جہالت کا اقرار کر لے تو علم کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو اللہ رب العزت کی طرف اس کی توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی تنگ دستی اور محتاجی اور مفلسی کا اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے تو رب کریم اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رب کریم صحابہ کرام کا جو بدر کے اندر طرز عمل ہے اس سے رب کریم کی یہ سنت اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ایک اور چیز جو بدر کے میدان کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو باہمی تعلق ہے اس تعلق کی حقیقی بنیاد اور اساس کیا ہے۔ یہ بدر کے میدان کے اندر ہمیں جب ہم تصور میں لائیں گے تو وہ اساس اور بنیاد ہمیں سمجھ آئے گی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمانوں کا اصل آپس میں تعلق جو ہے نا پہلی ترجیح میں ان کا باہمی تعلق حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان کیوں کر ایک ہیں۔ وہ اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ اپنی ملت پر قیاس
اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ اقبال نے سبق کہاں سے اخذ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے وہ تصور بدر کے مارکے میں صحابہ اکرام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ نتائج اخذ کیے ہیں۔ اس لیے کہ بدر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اسلام کے، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جتنے تعلقات ہیں ان سارے تعلقات کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا کہ اب ہمارا تعلق عرب اور عجم کی مناسبت سے نہیں ہے، اب ہمارا باہمی تعلق حسب النسب کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا باہمی تعلق جو ہے وہ مفادات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ خون اور رشتے سب پیچھے چلے گئے۔ اب یہ تعلق صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے مد مقابل کھڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ بدر کے قیدی پکڑے گئے تو مشاورت ہوئی، مختلف آراء آئیں، تو ان میں سے ایک رائے جس کو بعد میں قرآن مجید نے انڈوز کر دیا وہ یہ تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو کفار کے لوگ پکڑے گئے ہیں مشرکین مکہ، تو اب ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ان کو جس کے کوئی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، وہ ان کو قتل کریں، تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے کہ ہر طرح کے تعلق اور رشتے جو ہیں وہ اسلام پر قربان کیے جائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، اور بدر کے میدان کے اندر آپ یہ منظر پوری طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام وہ خون کے سارے رشتے بالکل بھول چکے ہیں اور ان کو نظر انداز کر چکے ہیں، جب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر باقی کوئی رشتہ ان کی نظر میں اہم نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے علمبردار بھی ہیں اور شہید ہوئے، اور احد کے دامن میں ان کی قبر موجود ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بھائی بھی اس جنگ کے اندر شریک تھے، ابو عزیز۔ تو قیدیوں میں جب ایک انصاری صحابی ان کو پکڑ رہے تھے، گرفتار کر رہے تھے، وہ بھی قیدیوں کے اندر تھے اور یہ پاس سے گزرے، بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن اس انصاری صحابی حضرت کعب ان کا نام ہے، ان کو کہہ رہے تھے کہ ذرا اس کو اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر کبیر عورت ہے، وہ تمہیں بڑا فدیہ دے گی اس کے بدلے میں۔ تو بھائی آگے سے کہنے لگا، وہ دیکھ رہا ہے نا کہ بھائی کس طرح کی نصیحت کر رہا ہے، تو بھائی آگے سے کہنے لگا کہ اخی حاذہ وسعتک کا بھی، اے میرے بھائی تم میرے بارے میں اس کو یہ نصیحت کر رہے ہو کہ اس کے ہاتھ ذرا سختی کے ساتھ باندھنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ مجھے اپنا بھائی کہہ رہے ہو، انہ اخی دونک، یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ یہ بات طے ہو گئی حتمی طور پر، اور صحابہ کرام نے بدر کے میدان کے اندر اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا شخص، جو شخص اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل اخوت کی بنیاد وہ خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہوگا، کہیں آگے جا کے اس کی وضاحت آئے گی اور کہیں آگے جا کے اس کا مقام ہوگا۔ سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ عقیدے کا رشتہ ہے، وہ نظریے کا رشتہ ہے، جو نظریہ اسلام لے کر آیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بدر کے اندر جناب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف پہلا بدر کے اندر جو مارکا ہوا وہ ان کے والد، چچا اور بھائی قتل ہوئے ہیں، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے دوسرے مقابل طرف بدر میں جو پہلے لوگ باہر نکلے وہ عتبہ بن ربیعہ، وہ
शैबा बिन रबिया चचा इनका, और इनका भाई वलीद बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, ये 3 लोग निकले और तीनों मकतूल हुए। दूसरी तरफ कौन खड़े हैं? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये कहने को बड़ी आसान बातें हैं, ये बड़ी कि मामूली बात नहीं है, लेकिन सहाबा इकराम की ज़िंदगी, उनके तर्ज़ अमल से हमें सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह वो अपने ही अजीज़ व अकारब बहन भाइयों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगर एक तरफ खड़े हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई हज़रत ज़ैद, बाद में वो ज़ैद बिन ख़त्ताब मुसलमान हुए, लेकिन बदर में उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में अब्दुर्रहमान खड़े हैं, उन्हीं के साहबज़ादे, बाद में मुसलमान हो गए। लेकिन उस दिन अपने बेटे के बारे में जब बेटे ने बाद में तज़किरा किया कि अब्बा जी बदर में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने आपको छोड़ दिया कि आप मेरे बाप थे इस वजह से, तो कहने लगे कि तुम खुशकिस्मत रहे, अगर उस दिन तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं तुम्हें कतल नहीं छोड़ता। इस दर्जे कमिटमेंट इस्लाम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हज़रत हमज़ा एक तरफ है, हज़रत अली एक तरफ है, और पूरा ख़ानदान अहले बैत दूसरी तरफ है। हज़रत अकील बिन अबी तालिब जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे वो भी दूसरी तरफ है, अब्बास दूसरी तरफ है, हमज़ा और अब्बास दोनों भाई। कहने का मतलब ये है कि बदर के मैदान से एक बहुत बड़ा हमें मैसेज मिल रहा है, एक बहुत बड़ी तालीम है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा रवैया सहाबाए किराम का हमारे सामने आता है कि लोगों अगर इस दीन को तुमने कबूल किया है तो फिर ये भी समझ लो कि इस दीन को कबूल करने का तकाजा ये है कि जब भी हक और बातिल का मार्का होगा तो फिर तुम्हारे सारे ताल्लुकात एक तरफ होंगे, तुम्हें हक के साथ, दीन के साथ, अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हूँ। ये बदर के मैदान से ये बहुत बड़ा एक सबक और लेसन है जो हमें सीखना है और जिसको इख्तियार करना है। एक और चीज़ कि जो मैं समझता हूँ कि जिसकी तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि सहाबा इकराम का तज़किरा हो रहा है, तो एक और बात सहाबा इकराम के हवाले से, बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम और अंबिया को भी इसमें आप बेशक शुमार करें कि उनकी सीरत का ऐसा देवमालाई किस्म का तसव्वुर पेश करना कि जिससे ऐसे लगे कि वो हमारे लिए वो कोई अलग ही दुनिया के लोग थे, ये उनकी सीरत का हकीकी बयान नहीं है। याद रखिए कि किसी बुज़ुर्ग की सबसे बड़ी करामत हवाओं में उड़ना और पानी पर चलना नहीं है, सबसे बड़ी करामत जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ों को अपनाना है, ये सबसे बड़ी करामत है। सहाबा इकराम कोई देवमालाई किस्म की शख्सियात नहीं थी, कोई ऐसी हस्तियां नहीं थी कि जो इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती, इसी दुनिया के लोग थे। जो मसाइल मुझे और आपको हैं, जो चीज़ें मुझे और आपको मुतासर करती हैं, उन लोगों को भी मुतासर करती थी। और बसा औक़ात ऐसा भी होता कि किसी जगह कोई लग़्ज़श और गलती भी हो जाती थी, लेकिन सहाबा इकराम की जो सबसे बड़ी खूबी है और जिसको हमें फॉलो करना चाहिए वो ये है कि जब भी उनको तवज्जो दिलाई गई, जब भी उनको मुतवज्जे किया अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, तो असल उनकी अज़मत उस वक़्त हमारे सामने आती है कि वो उसी वक़्त जब उनको तवज्जो दिलाई गई। मसलन यही बदर के हवाले से अगर आप देखें 2-3 बड़े मौक़े ऐसे आते हैं। एक मौका वो है कि सहाबा का रुझान ये था कि लश्कर को छोड़ दें, इसको रोकें काफ़िले को कि माले गनीमत मिलेगा, फ़तह भी सामने आसान है, 40 मुहाफ़िज़ हैं तो उनको तो हम काबू कर लेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसद और इरादा फरमाया और फिर अपने नबी पर नाज़िल फरमा दिया ये अपना पूरा प्लान और पूरा कि हमने जो इस चीज़ का अहद किया कि तुम निकले जिसके लिए भी हो, जिसको भी रोकने के लिए, लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता ये है कि तुम इन दोनों गिरोहों और दोनों काफ़िलों में से इसके मुकाबले में खड़े हो जाओ। तो सहाबा इकराम फिर एक लम्हा भी नहीं लगता कि अपनी बेसरोसमानी को भूल गए,
فوری طور پر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا۔ وہ سارے خطبے پڑھنے والے ہیں جو حضرت مقداد صحابی رسول انہوں نے دیا خطبہ، حضرت سعد بن معاذ نے خطبہ دیا، اور دیگر کئی صحابہ نے، کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے جوڑا، رجوع کیا اور سرنڈر کیا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہوگا۔ اور مال غنیمت کے حوالے سے بھی کوئی مسائل پیدا ہوئے تو سب کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے کہ اگرچہ وہ بھی اسی طرح کے انسان تھے اور اسی طرح کے مسائل ان کو بھی درپیش تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو سب کچھ چھوڑ کر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بدر کے میدان کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز جو ہمارے سیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی وہ انسانی اس معیار سے یا کوئی فوق البشر قسم کی شخصیات ہے، نہیں، وہی ہیں، انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اصل ان کی عظمت یہ ہے کہ انسان ہونے کے باوجود ہم جیسے مسائل ان کو بھی درپیش اور وہ مفادات اور وہ نفسیات بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان ساری چیزوں کو قابو میں رکھا ہے، بے لگام نہیں ہونے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا۔ ایک اور چیز جو اس موقع پر ہمارے سیکھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے کہ لیڈر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اپنے رہنماؤں پر، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کرنے اول کے اندر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور طرز عمل کیا ہے، بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے۔ اگر لیڈرشپ اس رویے کا مظاہرہ کرے گی، وہ رویہ جو صحابہ اور خلفائے راشدین کے اندر آتا ہے، وہ رویہ جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، تو یقین جانیے کہ آج بھی لوگ اپنے رہنماؤں پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے قربان ہوں گے۔ وہ رویے کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بدر کے میدان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ عام مجاہدین کی سطح پر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ میں خاص بدر کا ذکر کر رہا ہوں، واقعات سیرت میں اور بھی بہت ساری جگہ پر ہیں۔ وہ قباء کے موقع پر بھی منظر دیکھ سکتے ہیں آپ، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر بھی وہ منظر دیکھ سکتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر بھی وہ منظر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ جب رہنما اور راہبر جو ہے وہ عام لوگوں کی سطح پر اتر کر ان کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر معاملہ طے کرتا ہے اور ان کے ساتھ عام آدمی کی سطح پر اتر کر ان کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، تو کس طرح پھر لوگ اپنے آپ کو سامنے کر کے تلواروں، نیزوں اور تیروں کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے قائد کا تحفظ کرتے ہیں۔ بدر میں کیا ہوا؟ سواریاں تو کم تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 اونٹ ہیں صرف، وہ صحابہ 313 ہیں، تو 3 لوگ اور بعض پر اس سے بھی زیادہ بوجھ پڑا بعض سواریوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری ہے جو قصوا آپ کی اونٹنی ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اگر آپ چاہتے تو اپنے لیے اتنا تو اختصاص کر سکتے تھے کہ باقی لوگ پیدل چلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سپہ سالار ہے وہ اپنی سواری جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لائے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ صحابہ سے پوچھیں تو ان کی تو خواہش ہی یہی ہے، لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار فرمایا، تقسیم فرمایا، اور اپنے ساتھ حضرت علی کو اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا کہ تم میری سواری کے اندر تم لوگ شریک ہو۔ جب ایک خاص فاصلہ طے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے، فرمایا کہ اب تم میں سے ایک سوار ہو جائے، اب میں پیدل چلوں گا، یہ لیڈر ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے،
ہمارے لیے تو یہی بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اس سواری کی مہار پکڑیں اور ہم میں سے ایک آپ کی اس سواری کے پیچھے چلے، اور اس کے قدموں سے اٹھنے والی جو دھول ہے وہ صحابہ کرام کے لیے تو سعادت کا باعث تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کوئی شک ہے، کوئی بناوٹ ہے جو حضرت علی فرما رہے ہیں یا حضرت مرشد بن ابی مرشد فرما رہے ہیں؟ اس میں کیا شک تھا اس اخلاص میں؟ اور پھر جو استحقاق ہوتا ہے کمانڈر کا، ساری چیزیں ساتھ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا، قیامت تک کے لیے ایک سبق دے دیا۔ فرمایا کہ ما انتما باقوا منی وما انا اغنا عنکما عن الاجر، نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو، طاقتور ہو کہ تم چل سکتے اور میں نہیں چل سکتا، اور نہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں چل کر اجر و ثواب کی زیادہ ضرورت ہو، مجھے بھی اتنی ضرورت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدر کے میدان سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی نہ کسی درجے میں، چھوٹی موٹی لیڈرشپ ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے، کسی اور جگہ نہ صحیح تو گھر کے اندر ہی صحیح، فیکٹری کے اندر سے، خاندان کے اندر سے، اگر آپ اور میں زندگی کے معاملات کے اندر وہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا ایک نمونہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باہمی تعلق ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز ہمیں منظر نظر آتا ہے، تو وہ اتنی قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی صحابہ کی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی اور بھی اس کے بہت سارے اسباب ہوں گے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ اپنے سے ان کو الگ نہیں سمجھتے۔ یہ لیڈرشپ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر واقعتاً خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، ملک اور قوم کے لوگ اور ملت کے لوگ ایسے شخص کو ضائع نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایسے حالات میں کہ آپ اپنی حفاظت کے اس طرح اہتمام کرتے پھریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں، اثاثے بچانے کے لیے پھر ان کو گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ لوگ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یورپ اور مغرب کو ہم بڑا لان تان کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کہ وہاں جو عام ان کے لیڈر ہیں اور عوام کا باہمی تعلق، ان لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ رب العزت بدر کے میدان سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، رب کریم ہمیں ان کو سمجھنے کی، اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔